1985 کی بات ہے. اس زمانے میں امریکہ میں رہتا تھا. میرے پاس دو عالم آئے اور مجھے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ایک جگہ لے کے جانا ہے. میں نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے ایک جگہ میٹنگ ہوتی ہے انٹرفیتھ کاؤنسل کی. انٹرفیتھ کاؤنسل آج تو ذرا زیادہ معروف ہو گئی ہے. 1985 میں لوگ نام بھی نہیں جانتے تھے, مگر امریکہ میں یہ اس وقت شروع ہو چکی تھی. اس میں کیا کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ پر میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں مذہب سے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں, تاکہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلسلہ رہے اور ایک دوسرے کے درمیان فاصلے نفرتیں ختم ہو جائیں. ایک اچھا آئیڈیا تھا. میں نے کہا کہ مجھے وہاں تو جانا ہے. ان کا اس لیے کہ وہاں پر عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں اور دوسرے مذاہب والے بھی ہیں. تو ہم نے پہلے ایک عالم کو بھیجا تھا, وہ مدرسے سے پڑھا ہوا عالم تھا. تو وہاں جب گیا تو ان لوگوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے. اب عالم سائنس تو نہیں پڑھا ہوا ہوتا, تو وہ سائنس کے جواب نہیں دے سکے تو اس کو لاجواب کر دیتے اور مذاق اڑاتے. تو عالم نے کہہ دیا کہ میں وہاں نہیں جا سکتا. کہنے لگے پھر ہم نے وہاں پر ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا, اس کو بھیجنا شروع کیا. کہنے لگے جب پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھیجا, ان کو پتہ چل گیا یہ سائنس جانتا ہے, تو انہوں نے ان سے سائنس کی باتیں پوچھنے کی بجائے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب وہ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے, میں تو نہیں روحانیت کو جانتا. انہوں نے بھی جواب دے دیا جی میں وہاں نہیں جانتا. ہم آپ کیا. کہنے لگے جب پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو بھیجا, ان کو پتہ چل گیا یہ سائنس جانتا ہے, تو انہوں نے ان سے سائنس کی باتیں پوچھنے کی بجائے روحانیت کی باتیں پوچھنی شروع کر دی. اب وہ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے, میں تو نہیں روحانیت کو جانتا. انہوں نے بھی جواب دے دیا جی میں وہاں نہیں جانتا. ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ انجینئر بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں اور آپ روحانیت کے بارے میں بھی جانتے ہیں, آپ جا کے اسلام کی نمائندگی کریں. جب میں نے دیکھا کہ بھائی اب یہ بوجھ سر پہ آ ہی گیا, تو میں اپنے استادوں سے پوچھ کے جواب دے دوں گا, اس میں کیا رکاوٹ ہے. میں کال کر کے پوچھوں گا, یہ میری ذمہ داری, آپ کو جواب ملے گا. وہ کہنے لگے بہت اچھا. خیر میں نے وہاں جانا شروع کیا. اب وہ کبھی تصوف کو چھیڑ بیٹھتے, کبھی عربی کی باتوں کو چھیڑ بیٹھتے اور کبھی سائنس کی باتوں کو چھیڑ بیٹھتے. تو یہ آج ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا. ان کو اتنا محسوس ہو گیا کہ ہاں اب ایک ایسا بندہ آیا ہے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکتا ہے, ہمیں بات کا جواب دے سکتا ہے. خیر اس دوران ان کا ایک یہودی ربائی تھا. وہ مجھے جب دیکھتا تھا نا کہ میرے سر پہ امامہ ہے, جبہ ہے اور ہاتھ میں میرے عصا ہے, تو مجھے دیکھتا رہتا تھا. میں حیران ہوتا تھا کہ یہ اتنے غور سے کیوں دیکھتا ہے. ایک دن میں اس کے قریب سے گزرا تو مجھے کہتے ہیں یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹیو لک. یہ الفاظ کہتے ہیں یو آلویز کم ود اے ڈفرنٹ ریسپیکٹیو لک. میں نے کہا کہ اچھا, اس کو اب محسوس ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس کے وارث تو مسلمان بن گئے, ہم یہودی نہیں بن سکے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جوتا تھا, اس کے وارث تو یہ مسلمان بنے, ہم نہ بن سکے. تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے. خیر میں ریلیکس ہو گیا, آنا جانا شروع کیا. اب مزے کی بات ذرا سنیں. ایک دن جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ اچھا بھائی نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا. نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا. میں نے کہا کہ نیکسٹ میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ جس دین والوں کے پاس جو اللہ کا کلام اترا اس کو کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ, وہ اپنا ورڈ آف گاڈ پڑھ کے سنائیں. ہم تورات بھی سنیں گے, انجیل بھی سنیں گے اور قرآن بھی ہم سنائیں گے, تو ہم اللہ کا کلام سننا چاہتے ہیں. اس نے کہا ویری برائٹ آئیڈیا, بیوٹیفل آئیڈیا. اس نے ایجنڈا لکھ لیا کہ اگلی میٹنگ میں یہ ہوگا. اب اللہ کی شان دیکھیں, جب اگلی میٹنگ میں گئے تو اس نے جاتے ہی میرا نام لیا, احمد. میں نے ان کو اپنا نام احمد بتایا تھا کہ یہ غیر مسلم ہے, چلو میرے آقا کا نام ہی ان کی زبان سے نکلے گا اور اس کی برکت سے ہی ان کے دلوں پہ کچھ اثر ہوگا. مجھے کہنے لگے مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی, اب آپ ہی پڑھ کے سنائیں. زبان میں کہتے ہیں جو بولے وہی کوئی نہیں کھولے. تو میرے ہی دل میں پڑ گیا. اچھا میں اپنے ذہن میں کیوں جی سے مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آسمانی کتابوں میں نازل کیا اس کو اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ نازل فرما دیا. اور اللہ نے جو قرآن مجید میں نازل کیا وہ سارا کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا. اور جو سورہ بقرہ میں نازل کیا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ کے اندر نازل کیا. اس لیے فاتحہ کو کہتے ہیں یہ اوپننگ پریفیس ہے پورے قرآن مجید کا. فاتحۃ الکتاب یعنی پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. تو میں نے کہا کہ میں ان کو وہ سورت سناؤں جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہو جائے. چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کا ترجمہ کر دیا تو وہ لوگ بہت مطمئن ہو گئے. پھر اس کے بعد آگے عیسائی پادری بیٹھا تھا, اس کی باری آئی. جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنی کتاب کھولی اور اس میں ان کا ایک ہے پہاڑی کا واز اس کو کہتے ہیں, جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ایک ڈال کے کوئی تھپڑ لگاؤ تو تم دوسرا ڈال بھی پیش کر دو. یہ وہ بڑا لہک لہک کے اور بڑا جو ہے نا وہ جھوم جھوم کے سناتے ہیں کہ ہم تو ایسے اخلاق کی تعلیم دینے والے. خیر اس نے جب وہ پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے وہ سیکرٹری کو کہا کہ جی میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا ایجنڈا تو یہ تھا کہ جس دین والوں کے پاس جو ورڈ آف گاڈ ہے وہ سنائے گا. تو میرا کوشچن یہ ہے کیا جن کے پاس انجیل انگریزی زبان میں آئی تھی؟ اب جب میں نے یہ کوشچن کیا کہ انگریزی زبان میں تو نہیں تھی, اب وہ سمجھ گیا کہ اصل تو اللہ کا کلام عبرانی زبان میں اترا تھا اور آج عبرانی زبان تو دنیا میں ہے ہی نہیں. اور تو
ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, तो ट्रांसलेशन को तो वर्ड ऑफ गॉड भी ना कह सकते। अब वो फंस गया। अब वो पादरी मेरा मुंह देख रहा है, जिसने कैसा पॉइंट उठा दिया। अच्छा 1 मिनट वो खामोश देखता रहा और खामोशी रही। फिर उसके आगे एक रिवाई बैठा था, वो बहुत तेज बंदा था, बहुत समझदार अकलमंद बंदा था। अब उसको भी पता था कि जब मैं पढ़ूंगा और मेरे पास भी अंग्रेजी के नोट्स हैं, तो ये कहेगा कि तौरात तो हिब्रू ज़बान में आई और हिब्रू ज़बान तो आज है नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा। तो वो मुझे कहता है, मिस्टर अहमद लेट मी टेल यू वन थिंग लाउड एंड क्लियर, मिस्टर अहमद लेट मी टेल यू वन थिंग लाउड एंड क्लियर, कि इस वक्त दुनिया में जितने अदियान हैं किसी के पास वर्ड ऑफ गॉड मौजूद नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन हैं जो हम पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं। सिर्फ मुसलमान हैं जिनके पास असल किताब मौजूद है। ये कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान मजीद को हमने नाज़िल किया और इसकी हिफाजत के भी हम ही जिम्मेदार हैं।